سورہ یوسف آیت نمبر 9، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ پلاننگ کر رہے تھے، تو پلاننگ میں کیا پلاننگ کی؟ سب سے پہلی پلاننگ ان کی کیا تھی کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی زمین میں پھینک دو، یعنی دور کی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ سب سے پہلے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بھائی یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے، تو یوسف کو پسند نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ باپ ہم سے زیادہ پیار یوسف اور اس کے بھائی سے کرتا ہے، تو اگر یوسف کو ہٹا دیا جائے تو باپ کا چہرہ صرف ہمارے لیے رہ جائے گا۔ باپ کے چہرے سے مراد کیا ہے کہ پھر باپ ہماری طرف نظر کرم کرے گا، ہمیں دیکھے گا، ہم سے پیار کرے گا۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ وہ یوسف کو نظروں سے دور کرنا چاہ رہے تھے، تو نظروں سے دور کرنے کے لیے جو پلاننگ کی وہ یہی تھی کہ یا تو قتل کر دو یا پھر دور کی کسی زمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ یعنی باپ کی محبت تمہیں مل سکے۔ جب تم یہ کام کر لو تو اس کے بعد تم کیا بن جانا؟ قومن صالحین، نیک کو صالحہ لوگوں میں سے تم ہو جانا۔ یعنی اس میں ایک تو گناہ کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جرات کی جا رہی ہے کہ پہلے ہم گناہ کر لیں۔ گناہ وہ نہیں ہوتا جو جرات کے ساتھ کیا جائے، یعنی دھلے کی چوٹ پہ گناہ کر لینا پھر کہنا کہ ہم اس کی معافی مانگ لیں گے، تو یہ گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو جہالت سے ہو جائے، گناہ وہ ہوتا ہے جو نادانی سے ہو جائے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو جذبات میں آ کر ہو جائے۔ اگر آپ جرات کے ساتھ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ تو آپ آٹومیٹکلی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کرنے کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ کر صالح قوموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، یعنی گناہ کی پہچان ہوتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ آ جانا کہ اب گناہ کر لوں پھر اللہ سے معافی مانگ کر نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی، تو یہ عقیدے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا عقیدہ بھی کمزور تھا، جو پہلے گناہ کی جرات کر رہے تھے اور اس کے بعد کہہ رہے تھے ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو گناہ وہ نہیں ہوتا جو جرات کے ساتھ کیا جائے یا لوگوں کے سامنے ڈھیٹ بن کر کیا جائے، دیکھو میں کر رہا ہوں پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے، اب بعد میں کہے کہ میں معافی مانگ لوں گا، سب کے سامنے اس گناہ کو کر بھی لیا اور پھر بعد میں معافی بھی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی وہ ہوتی ہے جس گناہ پر تم شرمندہ ہو۔ یہ شرمندہ تو نہیں ہے نا، یہ تو جرات کے ساتھ کیا ہے، تو اس پہ شرمندگی کس بات کی؟ تو جس پہ شرمندگی ہوگی تو توبہ کرے گا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے، یعنی ایک بار گناہ کیا ہے پھر توبہ کی ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا وہ، یعنی یہ وہ شخص ہوگا جس سے جہالت میں گناہ ہو گیا، نادانی میں گناہ ہو گیا، جذبات میں آ کر گناہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی، تو نیکسٹ وہ اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب گانا سن لیا میں نے ایگزامپل تو پھر میں نے کہا توبہ کر لوں گی، پھر گانا سن لوں پھر کہوں توبہ کر لوں گی، اب میں مہندی کے فنکشن میں چلی جاتی ہوں وہاں گانے سن لیتی ہوں پھر کہتی ہوں توبہ کر لوں گی۔ اللہ کو ایسی توبہ پسند نہیں ہے، جس پہ گناہ میں اصرار بار بار گناہ کیا جا رہا ہو، تو وہ گناہ آپ سے نادانی میں نہیں ہو رہا، آپ سے جہالت میں نہیں ہو رہا، آپ جذبات میں آ کر نہیں کر رہے، بلکہ وہ گناہ آپ گناہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو ایسے گناہ کو سمجھ کر گناہ کرنا اور بعد میں توبہ کرنا یہ عقیدے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ باپ کا چہرہ ہمیں مل جائے، باپ کی محبت مل جائے، یعنی انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ جو کیا تھا وہ قتل کرنے کے لیے ان کیا چیز تھی، یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے چائے بنائی، کسی نے نہیں پینی تو کیا بنائیں گے؟ چائے بنائی ہے، مقصد کیا ہے؟ پینا۔ اب قتل کر رہے ہیں تو قتل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ باپ کی محبت مل جائے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے بالکل قریب بیٹھا رہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے رہیں، وہ آپ سے ہلے نہیں، اس کے پاس بالکل یعنی اس کا جسم آپ کے پاس آلریڈی موجود ہو، یعنی در حقیقت یہ کہنا کہ صبح سے لے کر رات تک میرے پاس بیٹھے رہو، رات سے لے کر صبح تک میرے پاس بیٹھے رہو، نہ تم کوئی کام کرو نہ تم کہیں جاؤ، بس تم میرے پلو کے ساتھ بات کے بیٹھ جاؤ، اس کو محبت نہیں کہا جاتا۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر طور پر ایسی ہی چیزوں کو محبت کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فزیکلی اور ایک ہوتی ہے مینٹلی۔
فزیکلی محبت کیا کہتے ہیں؟ جسمانی، قریبی، یعنی قریب ہو جانا ساتھ. اب یہ جیسے آپ لوگ فزیکلی کلاس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کلاس ہوتی ہے آن لائن، وہ آپ میرے قریب ہو کر کلاس نہیں لیں گے. اسے آن لائن کلاس کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ آپ گھر بیٹھ کر رہے ہیں. لیکن ایک جو کلاس آپ فیس ٹو فیس سامنے لے رہے ہیں، اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ فزیکلی کلاس. تو فزیکلی محبت نہیں ہوتی. محبت کیا ہوتی ہے؟ مینٹلی ہونی چاہیے، مینٹل لیول میں محبت. اب دیکھ لیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنا چاہ رہے تھے. ہوا کیا؟ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے دور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی ہی لے لی. اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن کیا تھا؟ اب بھائی سے محبت تھی؟ نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یوسف کا ذکر کرتے تھے، ادھر ادھر گھومتے یوسف کا ذکر کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، یہ وہ ہو گئے. یہاں تک کہ یوسف کی جدائی میں ان کا ہر دن بڑا مشکل سے گزرتا تھا. اب وہ فزیکلی تو سامنے تھے ہی نہیں، پھر محبت کیسے ہو؟ پتہ چلا کہ جو محبت مینٹل میں ہو، ذہن میں ہو، وہ محبت کامیاب ہوتی ہے. فزیکلی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ سے ملے نہیں ملے، لیکن اللہ سے محبت ہے. کون سی ہے؟ مینٹلی. کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور نہ ہوں، اور ہم اللہ کو اپنے قریب محسوس بھی کرتے ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو فیلنگ کرتے ہیں، اللہ کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو آٹومیٹکلی ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ کیا ہے؟ مینٹلی محبت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت سے بھی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور مینٹلی طور پر ہمارا محبت کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں انہوں نے اپنے باپ کی محبت کو پانے کے لیے، اپنے باپ کے چہرے کے سامنے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اور جب انہوں نے یہ پروگرام بنا بھی لیا، یوسف کو دور کر بھی لیا، تو پھر بھی باپ کی محبت وہ نہیں پا سکے. کسی کے ذہن سے محبت کو نکالا نہیں جا سکتا، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو. وہ جب اس کے اندر ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اب فلاں بندہ میرے سے اتنا دور ہے، اب اس سے محبت کرنا چھوڑ دوں. نہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، آپ کے ذہن میں اس کے لیے محبت ہے. وہ آپ کے قریب ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اسے ہمیشہ محبت کے زاویے سے ہی دیکھیں گے. تو یہاں ان کا ارادہ یہی تھا کہ باپ کے سامنے ہم رہیں گے تو آٹومیٹکلی محبت ہمیں ملے گی. لیکن اللہ رب العزت یہ ایک چال چل رہے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں دوسری چال چلی. پیچھے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے نا اسی طرح کی، فَيَكِيدُ لَكَ قَيْدًا، کہ وہ چال چل رہے تھے، یعنی اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا خواب کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں چال چلے. اب یہاں پر ہے کہ اگر یہ ایک چال چل رہے تھے کہ یوسف کو قتل کرنا ہے، اللہ چال چل رہا تھا کہ یوسف کو بچانا ہے. کس کی چال کامیاب ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر یہ چال چل رہے تھے کہ باپ کی محبت ہمیں مل جائے، اور اللہ چال چل رہا تھا کہ باپ کی محبت یوسف کے حق میں رہے. تو کس کی کامیاب ہوئی؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنے کاموں کا ارادہ کر لیں، ہم سے زیادہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم جتنی سوچے، چال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ، تدبیر، یہ خیال کہ میں ایسا کروں گی. اللہ نہیں چاہتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر اللہ چاہے گا تو آپ کریں گے. اللہ کی چال سب سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. تو میں اپنے بارے میں سوچوں کہ یہ میرے لیے چیز ٹھیک ہے یا یہ میرے لیے معاملہ ٹھیک ہے، آپ اپنی ایک سوچ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے. جو اللہ نے سوچا ہے وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. تو اپنے آپ کو ہم نے کس کے سپرد کرنا ہے؟ حسبنا اللہ، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. اللہ ہمیں کافی ہے. جب ہم کہیں گے تو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا. پھر ہماری اپنی سوچیں، اپنی چالیں، اپنی تدبیریں نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ میرے بارے میں سوچے گا، جو میرا لیے اللہ چاہے گا، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اب یہ پہلے گناہ کی جرت کر کے پھر بعد میں اپنے آپ کو توبہ کروا کر قوم صالحہ میں سے بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ گناہ پر جرت بھی کر لینا اور بعد میں کہنا صالحہ بن جائیں گے. یہ کیسا گناہ ہے، یہ کیسی صالحہ بننے کی خواہش ہے.
اس کے بعد کہا جا رہا ہے قول قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے. اب یہ چال چل رہے تھے تو اللہ نے مزید چال چلی. انہوں نے کہا قتل کرتے ہیں. اللہ نے کیا چال چلی کہ کسی شخص کے ذہن میں ایک کہنے والے نے، ایک کہنے والوں میں سے بہت سی روایات تو ملتی ہیں لیکن حدیث نہیں ملتی. میں نے آپ کو بتایا روایات کون سی ہوتی ہے، جو بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہوتی ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. روایات میں روایات من گھڑت بھی ہوتی ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہے. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو روایت میں کئی باتیں ایسی ان کی اپنی بھی ہوتی تھی. تو روایات میں ملتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک بھائی کا نام بھی ملتا ہے لیکن حدیث نہیں، تو اس لیے اس کا نام بتانا ضروری نہیں ہے. تو یہاں صرف یہ کہہ لیں کہ ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا. کس نے کہا؟ جس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی. خود سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی ہے. کیا بات ڈالی ہے؟ لا تقتلوا، نہ مرو یوسف کو قتل نہ کرو. تم چاہتے ہی ہو نا باپ سے دور کرنا، تو کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تو تم ایسا کرو کہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. یعنی ایسا کنواں جس میں وہ نظر نہ آئے، یعنی اس کی گہرائی اتنی ہو کہ وہ محسوس بھی نہ ہو. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو. یعنی ہمارا اصل مقصد تو یوسف اور یعقوب میں جدائی ڈالنا ہے، دور کرنا ہے. تو پھر تم ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے تم اتنے آپ کو گناہ گار بھی نہ بناؤ اور یوسف کو دور کرنے کے لیے اسے کسی کنویں میں پھینک دو. جب راہ چلتا قافلہ کوئی کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکے گا تو آٹومیٹکلی یوسف آ جائیں گے اور ہم پھر ان کے ساتھ معاملہ کر کے انہیں دور بھیج دیں گے، یعنی انہیں دور قافلے والوں کے ساتھ روانہ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک چال چلی تھی قتل کی. اللہ نے ان کے بارے میں ایک اور چال چل رکھی تھی یوسف علیہ السلام کی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جماعت زیادہ تھی. یہی کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم قوی جماعت ہیں، ہم مضبوط جماعت ہیں. اب مضبوط جماعت ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہ کر سکے. اللہ اکیلا ہے نا. اب وہ 10 تھے. اللہ رب العزت نے کیا چاہا کہ اسے کنویں میں ڈالا جائے، تو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ کنویں میں ڈال دو. اب وہ اپنی چال بھول گئے اور جو چال اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالی تھی اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا. ساری دنیا مل کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا. جب اللہ چاہ رہا ہوگا تو تبھی ملے گی، اللہ نہیں چاہ رہا تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ملے گی. اب یہاں پر یعنی ان کا مشن پورا ہوا کہ یوسف کو جدائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ کنویں میں ڈالنا ہے، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد باپ کی آنکھوں سے وہ آٹومیٹکلی دور ہو جائیں گے، اور جب وہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے تو ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی. اب یہاں پر جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے پاس آئے تھے، اپنی قوم کو سب سے پہلی جو انہوں نے نصیحت کی تھی اس میں انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، خوشخبری نہیں دی تھی. یعنی یہاں پر دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ آتے ہی کوئی خوشخبری دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ کام کر دو میں آپ کو یہ چیز دے دوں گی. آپ اسے کس چیز کا لالچ دے رہے ہیں؟ چیز کا، انعام کا، خوشی کا. یعنی اس کی ہی خوشی کے لیے آپ اس کے بعد بات کر رہے ہیں، جبکہ بعض پیغمبروں کے ساتھ بعض معاملہ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایسی تھی جو کہ فصیح و بلیغ تھی، عربی زبان میں ان کو عربی دان تھے، بہت زیادہ سمجھنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، خوشخبری نہیں دینی سب سے پہلے. اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے پہلے خوشخبری دی تھی. کون سی خوشخبری دی تھی؟ کہ تمہیں اللہ نے اس طرح کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. ٹھیک ہے. دوسرا کہا کہ تم جنتی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو یعنی طرح طرح کی لالچ دے رہا تھا، انعام دے رہا تھا، خوشخبریاں سنا رہا تھا. اور جبکہ جو کوئی خوشخبری سنانے والا جو پیغمبر ہوتا تھا جس کو اللہ حکم دیتا تھا وہی خوشخبری سنا سکتے تھے، باقی نہیں. اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جب تبلیغ کی تھی تو سب سے پہلے انہیں ڈرایا تھا. سب سے پہلی وہی کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. یہ آیت سب سے پہلی وہی ہے. اور جو دوسری وہی نازل ہوئی ہے وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. ٹھیک ہے. قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر بس ڈراؤ.
یعنی یہ سب سے پہلی چیز. اب اس میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں اللہ کہہ رہا تھا اے نبی پڑھیے، وہ سکھایا جا رہا تھا، پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا. لیکن سب سے پہلی تو دعوت جو دی وہ کون سی تھی؟ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اپنے لوگوں کو ڈراؤ. تو آپ سے کوئی اگر دلیل مانگے کہ نبی کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی نے پہلے ڈرایا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ آیت فٹ رہنی چاہیے کہ سورۃ مدثر کی آیت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھ کر سونے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. کس چیز سے ڈراؤ؟ اللہ کی جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے غضب سے ڈراؤ. اللہ کے پاس جب جانا ہے تو اپنے سوال و جواب ہونے ہیں تو اس کے والے سے ان کو ڈراؤ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون متکبر تھا، جابر تھا، سرکش تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ تو تم نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. سب سے پہلا کام 2 طریقے دیے تھے، 2 چیزیں بھی دی تھی اور 2 طریقے بھی دیے تھے. عصا، ید بیضا، یہ 2 چیزیں، 2 معجزے بھی کہہ سکتے ہیں، 2 چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 2 معجزے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا کہ یہ 2 معجزے ہیں. ید بیضا کہتے ہیں ہاتھ کا سفید ہو جانا. وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا ہوا سفید ہو جاتا تھا. اور عصا، اس کے ساتھ جو بھی کام لینا چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ کام ان سے لگا لیتا. یہاں تک کہ جب جادوگروں نے جادو پھینکے، رسیاں پھینکی تو اس کی رسیوں کو نگل گیا. تو یہ 2 معجزے تھے جو دیے تھے. پھر 2 طریقے بھی بتائے تھے کہ تم فرعون ظالم متکبر جابر کے پاس جا رہے ہو تو تمہارے پاس 2 طریقے بھی ہونے چاہیے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، کہ تم جب موسیٰ علیہ السلام تم جب فرعون کے دربار میں جاؤ تو تم اللہ کے ذکر کو کرنا نہ بھولو. اب یہاں سے میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، کوئی بڑا ہے اور اسے ہم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کردار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہم کرتے ہوئے جائیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے جائیں اس کے لیے بھی. اور آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھ لیں. کتنی ایسے ذکر ملتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ہمارے دل کو مضبوط بھی کرتا ہے اور آگے ہم بات بھی آسانی سے کر لیتے ہیں. بہت سم ٹائم آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بات کر نہیں پا رہے. اس کے لیے آپ کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیسے اس سے بات کروں، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی، میں بات کس انداز میں کروں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. تو آپ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں. جب آپ وہاں پر اللہ کا ذکر کر کے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اللہ وہ قوت دے گا کہ آپ اس سے بات کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ اپنے پاس سے مان لیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں درس نہیں دے سکتی، میں کھڑی ہو کر تلاوت نہیں کر سکتی، میرے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں کیسے کروں گی؟ تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دے دے گا جس سے آپ لوگوں کے سامنے بات چیت کر سکیں گے. اور دوسری چیز کیا کہی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہا کہ تم جب اس کے پاس جانا نرم لہجے میں گفتگو کرنا، یعنی ظالم کے پاس ظلم والے الفاظ، سختی والے الفاظ، اونچی آواز، ڈرانے والی آواز، ڈرانے والا لہجہ نہیں اپنانا، کیونکہ وہ تو خود ہی ظالم ہے. وہ آپ کو اس انداز میں بات کریں گے تو اس کو اور بھی غصہ آ جائے گا کہ میرے سے زیادہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اگر آپ اس سے نرم لہجے میں عاجزی کے ساتھ بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لے. تو اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ تم نے نرم لہجہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے موسیٰ فرعون کے دربار میں. اور جبکہ نبی کو اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے کیا کہا؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ. کیونکہ قوم ذہین تھی، زبان دان تھی، بات کو سمجھنے والی تھی، اس لیے فوراً ہی انہیں کہا سمجھاؤ. جو سمجھنے والا نہ ہو اسے سمجھایا نہیں جاتا، پہلے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ نرم لہجہ. تو عربی سمجھنے والے تھے اس لیے انہیں جا کے ڈرانا تھا، جبکہ ظالم تھا فرعون، وہ بات کو سمجھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنا تھا، اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی تھی، تو پھر جا کر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے کنویں کے حوالے سے بات کو فائنل کر دیا اور کہا کہ واقعتاً ایسے کرتے ہیں. اب اصل کام کیا تھا؟ باپ کو جا کر منانا. ایسے ہوتا نا، ہم پلاننگ تو کر لیتے ہیں، اپنے امی ابو سے اب اجازت لینی ہے. کیسی اجازت لینی ہے؟ کون سا لہجہ اپنانا ہے؟ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوسف کے بھائی تو نہیں ہیں.
قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ان بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی میٹھی چھری پھیری جا رہی ہے، میٹھی چھری میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اعتبار دلانے کے لیے۔ ہم بھی اعتبار دلانے کے لیے کئی ایگزامپلیں دے دیتے ہیں، تو اب یہ بھی اعتبار دلانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا۔ ایسے ہوتا ہے نا، سنا ہوا ہے نا کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تو آٹومیٹکلی دیکھ لیں کہ جو آپ کو کہے گا نا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو، کالج یونیورسٹی میں جب بچیاں جاتی ہیں اور مخلوط محفل ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھی پڑھیں، کو ایجوکیشن ہے نا، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں۔ اب لڑکے دیکھ لیں کہ ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو پالا پوسا، محنت کی، آپ کو اسٹیج تک لے آئے، آپ سے محبت کیا، آپ سے سارا کچھ کیا، لیکن 4 دن کی دوستی میں لڑکے کے ساتھ اس کی لڑکی کی جب دوستی ہوتی ہے تو لڑکا کیا کہتا ہے؟ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب اس کی خیر خواہی میں آ کر لڑکی کیا کرتی ہے؟ جو لڑکا کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے، جبکہ جس نے یہ لفظ استعمال کیا وہ آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ خیر خواہی کرنے والا کبھی اپنے لفظ اپنے منہ سے نہیں بولتا۔ تو یہاں وہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اعتبار دلانے کے لیے، اعتماد دلانے کے لیے وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، جبکہ یہ خیر خواہ نہیں تھے۔ اور ساتھ میں مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور یہ کھیل کود کوڑے بھی کرے گا۔ اگلی آیت میں آتا ہے حفاظت کے حوالے سے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، اے اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کہ یہ کھیلے گا بھی صحیح، کودے گا بھی صحیح، کھائے پیے گا بھی صحیح، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلے سے یہ باتیں کر رہے ہیں حفاظت۔ اب دیکھیں یہاں پہ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور چال نہ چل رہے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کھیل و تفریح، کھیل کود کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایسے کام اس سے کرائیں گے، یعنی ایسے کام کرے گا جس سے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، جبکہ وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پر سب سے مین بات یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اعتبار دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں، دھوکے، سب کچھ کر رہے تھے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم شروع سے چاہتے ہیں تو شروع میں دیکھتے ہیں کہ انہیں یوسف علیہ السلام سے معاملہ کیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ انہیں حسد تھا، ایسے ہی ہے نا، شروع سے انہیں یوسف سے حسد ہو گیا۔ کس چیز کا؟ کہ یہ باپ ہمارا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ حسد آیا تو حسد کے بعد کئی قسم کے گناہ ان سے ہوئے۔ کون کون سے گناہ ہوئے؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم جماعت میں زیادہ ہیں، ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، جو ہم سے محبت کرنے کی بجائے کس سے کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یہ گناہ یعنی حسد میں انہوں نے پہلا گناہ کیا کہ اپنے باپ کو غلط لفظوں کے ساتھ پکارا کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں، ایسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ اپنے باپ کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے باپ، ابا جان، اے میرے باپ، وہ ادب کا لحاظ کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ اس کے برعکس کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ گناہ کا کام کیا کہ باپ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنا، باپ کو تو اف بھی نہیں کہنا ہے نا، والدین کو اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے حسد کے ساتھ جو گناہ ہوا وہ باپ کو برا بھلا کہا۔ دوسرا گناہ کون سا ہوا؟ عقیدے کی خرابی۔ عقیدے کی خرابی کیا تھی؟ گناہ پر جرت کرتے ہوئے گناہ کر لیا اور بعد میں کہا کہ ہم صالحہ قوم میں سے ہو جائیں گے، تو یہ ایک دوسرا گناہ کیا، یعنی عقیدے کی خرابی ہو گئی۔ اور تیسرا گناہ کیا کیا؟ توجہ حاصل کرنے کے لیے باپ کی یوسف علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کر لیا، یہ تیسرا گناہ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کیا؟ اپنے باپ سے آ کر جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ ہم اس کے خیر ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے، اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں باپ کو، جھوٹ کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ سارے گناہ کس چیز سے شروع ہوئے؟ حسد سے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اب جب لکڑی کو وہ کھا جاتی ہے، لکڑی کا نام و نشان نہیں رہتا، تو ایک بندے کے دل میں جب حسد آتا ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کے پاس نہیں رہتی۔ دیکھ لے، دھوکہ بھی اس نے کر لیا، جھوٹ بھی اس نے بول لیا، باپ کو برا بھلا بھی انہوں نے کہہ دیا، عقیدے میں کمزوری بھی انہی کی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ بھی انہوں نے بنا لیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جب دو کام ایسے تھے جو کبیرہ گناہوں میں سے تھے۔ نمبر ایک، اس میں کون سا گناہ کبیرہ ہے؟ قتل۔ کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اس میں سے کون سا ہے؟ دوسرا گناہ جھوٹ۔ جھوٹ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جب آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہو گیا؟ آپ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دو بڑے گناہ، حسد کے ساتھ کئی گناہ آئے اور ان گناہوں میں سے دو بڑے گناہوں کے بھی مرتکب ہو بیٹھے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں لگ بھی رہا تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اگر انہیں ایسا لگ رہا تھا تو اگر سیم آپ کو ایسا لگے تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں ایسا لگا نا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت یوسف سے کرتا ہے، تو حسد میں آئے، گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے گھر کے والدین میرے سے زیادہ فلاں بیٹی سے یا فلاں بیٹے سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کریں گے؟ حسد کریں گے؟ نہیں کرنا حسد، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ حسد تباہ کر دیتا ہے۔ حسد نہیں کرنا، ہم نے اپنے مائنڈ کو بیلنس میں لے آنا ہے۔ مائنڈ کو بیلنس میں کیا لے آنا ہے؟ کس بات پہ لے آنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف محبت نہیں ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت۔ ہمیں اپنے مائنڈ کو یہ بات باور کرانی ہے کہ زندگی کا مرکز بہن بھائی نہیں ہوتے، والدین نہیں ہیں۔ مجھے اللہ نے زندگی کس لیے دی ہے کہ جاؤ بہن بھائیوں کے ساتھ رہو، جاؤ والدین کے ساتھ رہو یا خاوند کے ساتھ رہو۔ میری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اپنے مائنڈ کو بیلنس میں لے آؤں گی، اس بات کے اوپر لے آؤں گی کہ مجھے تو محبت کس کی چاہیے؟ اللہ کی، اور میں پھر اس میں کوشش بھی کروں گی، محنت بھی کروں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے تو اس سے محبت کر لوں، یہ کالا ہے تو اس سے محبت نہ کروں۔ حضرت بلال حبشی کتنے کالے تھے، لوگوں نے کیسے ان پہ باتیں بنائی تھی کہ دیکھو نبی نے مؤذن کے لیے چنا بھی کس کو، جس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا چنا کہ ان کے چلنے کی آواز عرش تک سنائی دیتی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم بھی کثرت سے نفل پڑھنا شروع کر دیں گے، یعنی آٹومیٹلی محبت میں انسان اس کے قریب ہونے کے لیے کئی ایسے کام کرتا ہے۔ آپ کو دیکھ لیں کہ دنیا میں جب ایک لڑکا لڑکی سے محبت کرتی ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کرتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ والدین تک کو چھوڑ دیتی ہے، گھر بھی چھوڑ دیتی ہے، گھر سے زیور بھی اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے، مال بھی اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے، یعنی سب کچھ وہ اپنا داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ہم اپنی نیندیں رات کو قربان کر کے تہجد پڑھ لیں؟ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دیکھنے کی بجائے ہم اپنے رب کی طرف نظر رکھیں کہ اللہ مجھے پسند بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اور محنت کروں، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اور نیکیاں کروں تاکہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے۔ آپ کے ذہن میں صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ پسند کر لے۔ جس وقت آپ کو اللہ نے پسند کر لیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کا آسمان کے اوپر اعلان کرواتا ہوں کہ اے فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر زمین کے لوگوں میں، آسمان سے زمین کے لوگوں میں منادی کی جاتی ہے، زمین کے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ کیسے ڈال دی جاتی ہے؟ جیسے ابھی یوسف کے بھائی کے ذہن میں ڈالی گئی، ڈالی کہ نہیں ڈالی اللہ نے؟ اسے قتل نہیں کرتے، اسے کنویں میں ڈال دیتے، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈلوائی ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، لوگ آٹومیٹکلی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہے بہن بھائی ہوں چاہے والدین ہوں۔ یوسف کے لیے انہوں نے محبت کیسے کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے محبت کیسے کی تھی؟ کیونکہ ان سے اللہ نے محبت کر لی تھی، پڑھا ہے نا، یجتبی کا، چن لیا تھا رب کا، تیرے رب نے، تو پھر کیسے نہ ان کے باپ کو ان سے محبت ہوتی؟ تو
تو جب اللہ آپ کو چن لے گا تو آپ کے والدین بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کے بہن بھائی بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کے ارد گرد کے لوگ جو آپ کو جانتے ہیں ایک بار ملے وہ بھی آپ سے محبت کریں گے، ان سے ملیں گے۔ تو یہ سب کس طرح سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبت سے۔ اور اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں یہ دیکھوں کہ اس سے محبت بھی مجھے اللہ کی وجہ سے ہو۔ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر اسے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بہت اللہ سے محبت کرتی ہے، میرے دل میں آتا ہے کہ یہ اتنی اللہ سے محبت کرتی ہے تو میں بھی اللہ سے محبت اس کو دیکھا دیکھی میں بھی اللہ سے محبت شروع کر دیتی ہوں، اور جب میں اس کے عمل کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ خود بھی پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ خود بھی اچھی لگتی ہے۔ کس وجہ سے اچھی لگ رہی ہے؟ کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہے اور میں بھی اس سے انس رکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو یہ اگر کسی دو شخص میں آپس میں محبت اللہ کی وجہ سے ہو تو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا۔ حشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 8 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ جیسے آج آپ اور میں بیٹھے، ہمارا تعلق کس وجہ سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ تعلق ہمارا قائم رہا تو امید ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی مل جائے گی کہ ہم دو لوگ آپس میں ملتے تھے۔ تو ملنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اور اس کے دین کو سیکھنا، اللہ سے محبت کو پیدا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب ملیں گی؟ جب ہم اپنے مائنڈ کو بیلنس میں لے آئیں گے۔ مائنڈ میں کیا رکھیں گے کہ کسی کی فزیکلی قریب ہونے سے محبت نہیں ہوتی، مینٹلی، یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو اللہ یاد رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، نانی کے گھر گئے ہیں تو بھول گئے، دادی کے گھر گئے ہیں تو پھر نمازیں نہیں، سیر و تفریح پہ گئے ہیں تو پردے اتر گئے ہیں، نمازیں ختم ہو گئی ہیں، بھی کیا ہے وہاں اللہ نہیں ہے۔ مینٹلی طور پر جب آپ کے ساتھ اللہ ہوگا وہ تو ہر جگہ ہوگا، ہر جگہ آپ نماز پڑھیں گے، ہر جگہ آپ اللہ کے حق ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ وہاں پر بھی ہمارے قریب رہے۔ اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس زمین پر بھی میں نماز پڑھوں تاکہ وہ زمین بھی اللہ کے سامنے میرے لیے گواہی دے سکے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی محبتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ غیر محرم سے محبت ویسے ہی گناہ ہے۔ محبت کرنی ہے تو اپنے خاص رشتہ داروں سے، خاص لوگوں سے، اور اس محبت میں بھی ہم نے اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ اس محبت میں ہم اللہ کی محبت کو پیچھے کر دیں۔ اس محبت سے بھی زیادہ محبت ہمیں کس سے ہو؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک والدین کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ تم اپنے مشرک والدین کی خدمت کرو، لیکن جب وہ تمہیں اللہ کے حوالے سے شرک کرنے کو بولے تو پھر تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ پھر کس سے محبت کرو گے؟ اللہ سے محبت کرو گے۔ اور اس محبت کے لیے بہت ہی پیاری دعا ہے جو کہ آپ کے پاس دعائیں ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البرد۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا۔ جب ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنی محبت ہمیں دے دے، اور پھر آپ سے محبت کرنے والے کی، یعنی جس سے آپ محبت، جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت ہمیں حاصل کر دے، یعنی اس سے بھی ہمیں محبت دے دے، اور ایسے عمل کی جو پہنچا دے مجھ کو آپ کے محبت تک، یعنی مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے میں آپ کی محبت تک پہنچ جاؤں۔ الہی کر دے اپنی محبت بہت محبوب میری طرف، یعنی اتنی محبوب کر دے کہ اس سے اوپر مجھے کچھ بھی نہ پسند آئے۔ میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو، میرے مال سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو، میرے اہل سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو۔ یعنی شدید گرمی ہے، آپ کو ٹھنڈے پانی کی کتنی طلب ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ طلب آپ کو کس کی ہو؟ ہمیشہ اللہ کی۔ اللہ کی محبت آپ کے دل میں جب آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور غلط راستوں کی طرف آپ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی غلط راستوں کا چناؤ ہی نہیں ہو سکے گا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو میرے رب کو پسند ہی نہیں ہے، میں اس طرف کیوں آ رہی ہوں، میں اس طرف کیوں سوچ رہی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین آپ سے محبت کریں تو اس کا بھی بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان کے باپ کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔
تو آگے ہم دیکھیں گے کہ یوسف کا تعلق اپنے رب سے بچپن سے ہی کیسے تھا، کیسے وہ راتوں کو اپنے رب سے مانگتے، کیسے وہ دن میں اپنے رب سے فریاد کرنا ہوتے، کسی مشکل میں بھی وہ اپنے رب کو کیسے پکارتے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔